مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم به توعدون نزلا من غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین کرام عزیزان گرامی محترم بھائیوں بزرگ دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں گزشتہ 2-3 جمعہ پہلے یعنی عید کے بعد رمضان میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اور اس کے بعد 2 جمعے مجھے آنا نہیں ہوا. آج انشاءاللہ استقامت کے عنوان پہ استقامت کے ٹاپک پہ کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی رمضان چلا جاتا عید کے دن سے ہی ہمارے اندر سے وہ چیزیں، وہ عبادتیں، وہ تقویٰ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے. تو استقامت ہونا چاہیے. اصل یہ تمام جمعے کے خطبے ہو یا تقاریر ہو یا جلسے ہو، ان سب کا مقصد کیا ہے، کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ جلسے تقاریر، علماء کرام آتے ہیں، بیانات کرتے ہیں مختلف موقعوں پر. خصوصاً جمعہ کا موقع تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جمعہ کا دن کہ لوگوں کو دین کی بات پہنچانے کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو بلا کر کے جو ہے ایڈورٹائز کر کے بلانے کی کرنے کی ضرورت نہیں آتی، کیونکہ جمعہ ہے، خودی سے مسلمان آ جاتے ہیں. یہ اور بات ہے یہاں پر جو ہے جمعہ میں لوگ بہت مختصر ہوتے ہیں، تو یہ اچھا موقع ہے. تو یہ تمام کا حل کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ آدمی دین کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے اور معاشرے کی اصلاح ہو. یہی یہ تقریریں اور یہ جلسے، یہ جمعہ کے خطبے وغیرہ کا جو ہے مقصد یہی ہوتا ہے کہ
معاشرے کی اصلاح ہو اور میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے. کیونکہ اصلاح کس چیز کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مسلمان شرک کرتا ہے، شرک سے اس کی اصلاح ہونا ہے. بدعات و خرافات میں مسلمان ملوث ہے، اس بدعات سے جو ہے اس کی جو ہے اصلاح ہو جائے. اور گناہوں میں مبتلا ہے تو ان گناہوں سے اس کی اصلاح ہو جائے. تو اسی لیے مختلف موضوعات، مختلف ٹاپکوں پر علماء کرام آپ حضرات کے سامنے بیانات کرتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. اب یہ بیانات ہم سنتے ہیں، سنتے سنتے تھک چکے ہیں، عمریں ہماری ختم ہوتی ہیں، جوانی میں ختم رکھے، جوانی بھی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا بھی گزر گیا، آدمی دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی اصلاح نہیں ہوئی. تو کیا یہ علماء کی غلطی ہے؟ علماء جو نصیحتیں بعض نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، دین کو کھول کھول کر کے مثالیں دے کر کے سمجھاتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ علماء اپنا حق ادا کر دیے. علماء نے اپنی محنتوں سے، اپنی کوششوں سے انہوں محنت کر کے علم حاصل کیا، اس علم کو ہمارے سامنے پیش کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہم نے دین کو دین سمجھا ہی نہیں. اسلام کو ہم نے اس کا کوئی معنی ہی ہم نے نہیں سمجھا. کیسے ہمارے اندر استقامت رہتی ہے؟ میرے بھائیوں، استقامت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ لوگ مومن ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں. اللہ کو رب ماننے کا معنی کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کو رب مانے، ہم اللہ کو الہ مانے، معبود مان لیا تو پھر استقامت کس کا نام ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام حمید کے اندر بیان فرمائے ہیں، ان تمام پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے پہلی چیز، اور دوسرا اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے. نبی کے احکام، نبی کے فرامین پر ایمان ہونا چاہیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے. اور کیا کچھ دن عمل کر لیا، کچھ دن کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا، یہ استقامت نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لیا، پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. رب کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے افعال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے افعال یہ ربوبیت کے اندر آتے ہیں. ربوبیت پہ ہمارا ایمان ہو، توحید ربوبیت، یعنی مارنے والا بھی اللہ، جلانے والا بھی اللہ، کھلانے والا بھی اللہ، پلانے والا بھی اللہ، ہنسانے والا بھی اللہ، رلانے والا بھی اللہ، بادشاہت دینے والا بھی اللہ اور بادشاہت کو چھین لینے والا بھی اللہ، زندگی کا دینے والا اللہ، موت کا دینے والا اللہ، رزق کا دینے والا اللہ، اولاد کا دینے والا اللہ، مال کا دینے والا اللہ، مال کو چھین لینے والا بھی اللہ. تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہوا اللہ کی طرف سے، برائی کا معاملہ ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے. ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا ہمارے اعمال کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ ہر عمل، ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ربوبیت میں آتا ہے. تو اللہ کو جب رب مان لیے تو پھر کسی اور کو رب نہیں ماننا چاہیے. بولا مولوی صاحب ہم کس کو رب مانتے ہیں؟ ہم تو رب کسی کو نہیں مانتے، اللہ کو ہی مانتے ہیں. ہاں، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم یہ نوکری کریں، میری یہ نوکری نہیں ہوتی تو میری زندگی نہیں ہوتی، میرا پیٹ نہیں چلتا، میرے بچوں کا پیٹ نہیں چلتا. نہیں، یہ نوکری تمہارا رازق نہیں ہے، رازق اللہ ہے، رزق کا دینے والا اللہ ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی سارے کائنات کے موجود جانداروں کی رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ اللہ ہر ایک کو جو ہے پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، حتیٰ کہ پتھر کے اندر اگر کیڑا ہے اس کیڑے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میری نوکری جو ہے، نوکری کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں، میری دکان کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ جس کی دکان نہیں ہے، جس کا مکان نہیں ہے، جس کی نوکری نہیں ہے، ہم اس کو کیا بھوکا دے رہے ہیں؟ کھانا کسی نہ کسی طرح سے کھا رہا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، پالنے والا نہیں، کھلانے والا نہیں ملا۔ یہ عقیدہ ہو۔ اولاد نہیں ہوئی کہاں چلے جاتے ہم؟ اولاد نہیں ہوئی اللہ کو چھوڑ کر کے بابا کی جگہ پہ جو مر چکا ہے، جو قبر میں مردہ، اس مردے سے جا کر کے تم اولاد کو مانتے ہو، تم اپنا کھانا پانی اس سے مانتے ہو۔ تم نے رب اس کو سمجھا، اللہ کو تم نے بلا دیا۔ تمہارا وعدہ، تمہارا جو ہے عقیدہ غلط ہے، باطل ہے۔ تم یہ کہتے ہو زبان سے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن پھر جب رب اللہ کو مان لیا تو پھر کسی اور کے سامنے جانے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے، اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ استقامت کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، کہتے ہیں غم نہ کرو، خوف نہ کرو، ڈرو مت اور غم مت کرو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں اور غم مت کرو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ تم وہ جنت کی بشارت کا جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ وعدہ سن لو۔ خوشخبری اللہ سناتا ہے، جو وعدہ تم سے کیا گیا وہ جنت اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں دینے والا ہے۔ کب دینے والا ہے؟ جب تمہارے اندر استقامت پیدا ہو، استقامت کے ساتھ جم جاؤ۔ ذرا سا پریشانی آ گئی، جب تک امتحان ہے، جب تک امتحان نہیں ہے ہمارا اسلام باقی ہے۔ جب ہمارے اوپر امتحان آ گیا، اللہ کوئی آزمانے پہ آ گئے تو پھر ہمارے پیر پھسل جاتے، ڈگمگانے لگتا، ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا، ہمارا اسلام باقی نہیں رہتا۔ امتحان میں ڈگما، امتحان آیا، امتحان کو دو اور امتحان میں کامیابی حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ اس چیز کا امتحان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ جان کی کمی سے، مال کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، اولاد کی کمی سے، اولاد کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ، صبر کرو، امتحان ہے۔ مال چھین لیا اللہ تعالیٰ، امتحان ہے، صبر کرو۔ جو مصیبتیں پریشانیاں آتی اس پر صبر کرو، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو کہ اللہ نے یہ میرے ساتھ امتحان لے رہا ہے، میرا مجھے صبر کرنا چاہیے، مجھے ڈٹے رہنا چاہیے۔ ایمان میں میرا ایمان میرا نہ ڈگمگائے۔ جب کوئی ان امتحانات پہ صبر کرتا ہے اور پھر ڈٹ جاتا ہے اللہ ہی کو رب مانتے ہوئے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ ہمیں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری اللہ سنا رہے، صبر کر لو ذرا، مرو گے نہیں، موت سے پہلے کوئی مرے گا نہیں، زندگی سے پہلے کوئی جائے گا نہیں۔ زندگی جو لے کے آئے ہو وہ پوری گزارنا ہے۔ یہاں پہ موت جس دن لکھی اسی دن آئے گی۔
بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، ہر ایک کو آتی ہے، نیکوکار کو بھی آتی، گناہگار کو بھی آتی ہے۔ نیکوکار کو پریشانیاں آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی امتحان رہتا ہے، آزمائش ہے، اور گنہگار کے اوپر آتی ہے تو دنیا میں اللہ اس کو سزا دے رہا ہے۔ یہ سمجھو اور اپنے آپ کا محاسبہ کرو، یہ پریشانی آج میرے اوپر آئی ہے، میرا عمل کیسا ہے، میرا ایمان کیسا ہے، میرا عقیدہ کیسا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ اچھا ہے، ایمان صحیح ہے، آپ عمل میں جو ہے مکمل پوری طرح سے پختہ ہیں، عامل بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، پھر بھی مصیبت آ رہی ہے تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ایگزام اللہ دے رہے ہیں۔ تو اس ایگزام میں کامیاب ہونا ہے، اس میں کامیاب ہو گئے تو آخرت میں کامیابی ملے گی، اگر وہاں پہ پھسل گئے تو سمجھو جنت ہاتھ سے چلے گی۔ ہاں، تمام قسم کی تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہ ہم سمجھنا ہر قسم کی تعریف، میری تعریف آپ کی تعریف نہیں، تعریف اللہ کی، اور ہماری بھی تعریف صحیح تعریف ہونا، اللہ ہماری تعریف کرنا، ان کاموں کی تعریف سے جو ہے کچھ ہونے والا نہیں، اللہ ہماری تعریف کرنا، ایسا ہمارے اندر عمل ہونا، ایسا استقامت ہونا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان بہت کم تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جب نبوت ملی، دعوت دینا شروع کرے تو کچھ ہی دنوں میں تھوڑے سے مسلمان مٹھی بھر مسلمان تھے، اور ان کا مقابلہ کثیر تعداد والی کافر قوم کے ساتھ تھا، کافر قوم کے ساتھ۔ وہ اپنے کفر پہ رہتے ہوئے جو ایمان لائے، جو مسلمان تھے، مسلمان کم بھی تھے اور مسلمان طاقتور بھی نہیں تھے۔ جب اسلام شروع ہوا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اور مسلمان کمزور بھی تھے، لیکن سامنے کافروں کی تعداد بڑی تھی، زیادہ تھی، اور وہ طاقتور بھی تھے۔ ان ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز حق کو بلند کیا، حق کی آواز کو بلند کیا، کلمے کی دعوت لوگوں کو دی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایمان والو، اے لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ سامنے کافر ہے پورے سارے کے سارے، کوئی نہیں آپ کے ساتھ، لیکن ڈنکے کی چوٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، گالی کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب جب تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لبیک، اللہ کے رسول کے اس لبیک کو جس نے قبول کر لیا، جس نے تسلیم کر لیا، مان لیا، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، تو پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی۔ کیسی مدد؟ 313 ہے، 1000 کو شکست دی، 1000 کو، جو 1000 ہتھیار کے ساتھ تھے، سواریوں کے ساتھ تھے، یہ 313 ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھی، کوئی ہتھیار نہیں تھی، کوئی سواری نہیں تھی۔ جب یہ ڈٹ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا ہے، فرشتوں کو بھیجا کر کے مسلمانوں کی مدد کی، اور فرشتے لڑ رہے ہیں۔ یہ مدد آتی کس کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو اسلام قبول کرنے کے بعد، اللہ کے احکامات سننے کے بعد اس پر عمل کر کے پھر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہاں، میرے اور آپ کے ساتھ بھی آئے گی، کب آئے گی؟ جب میرا اور آپ کا ایمان صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا ایمان بنائے تو پھر ہر معاملے میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، جس طرح صحابہ کے ساتھ مدد آتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، ہر جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی، اور ہر جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی، پھر بھی اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
تو یاد رکھو ہمیشہ ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد چاہیے ہمیں، اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ رمضان میں جو روزے رکھے، نمازیں پڑھے، اہتمام کر کے آئے، وہ اللہ کی توفیق سے۔ اگر اللہ توفیق نہیں دیتا تو میرے بھائیوں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے ہم۔ اور جو عبادتیں کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا، اسی لیے آپ مسجد میں آ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اور کتنے ہیں جو مسجد کو نہیں آتے، نماز سے دور، روزے سے دور، تو وہ اللہ کی توفیق ان کو نہیں۔ جس کو توفیق ملی وہ بڑی خوش قسمت، وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ تو اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے۔ مومن وہ ہے جو اللہ کو ایک مان کے اور ایک جان کے اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، استقامت سے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، رب مان لیا اللہ کو کچھ بڑھ۔ یاد رکھیے کسی چیز کو مان لینا یہ اور بات ہے، کسی چیز کو، کسی بات کو مان لینا یہ اور بات ہے، لیکن اس بات کو ماننے کے بعد اس کا اظہار کرنا یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ مان لیا، اللہ کے کلام کی آیت سنی عالموں سے، علم والوں سے، اس کو مان لیا، یا پھر اسلام قبول کر لیا، اسلام کی دعوت اس کو دی گئی، اسلام قبول کر لیا، مان لیا۔ اب اس کے بعد اسلام کی قبولیت کا اظہار بھی کرنا، لوگوں کے سامنے بولو کہ میں اسلام قبول کر لیا، لوگوں کے سامنے جو آپ نے علم حاصل کیا، لوگوں کے سامنے بولو کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اس کا اظہار کرو۔ آپ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھ لیے، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھ لیے، لیکن وہ اپنے حد تک رکھ لیا، اس کا اظہار دوسروں کے سامنے نہیں۔ بھائی دیکھو، شراب پینے والے کو آپ نہیں بول سکتے کہ بھائی شراب حرام ہے، ہاں شراب حرام نہیں بولو، کیونکہ آپ نے اس چیز کو مان لیا جو اللہ نے حرام کیا، اور اس کے بعد اس کو سامنے بول دو حرام، یہ چیز حرام ہے، اللہ نے حرام کی ہے۔ یا پھر ایمان قبول کر کے بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی میں ایمان تو لے آیا، لیکن اگر لوگوں کو معلوم ہوئے، میرے خاندان والوں کو معلوم ہو جائے، میرے رشتہ داروں کو معلوم ہو جائے، میرے دوست احباب کو معلوم ہو جائے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، چھپا کے رکھنا۔ آج چھپا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ڈرنے کی بات نہیں ہے، آج اختیار ہے۔ آج ہمارے ملک میں کون سا بھی مذہب آپ اختیار کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی مذہب کی پابندی کر سکتے ہیں۔ ڈرنے پر اظہار کرو، لوگوں کو بیان کرو، لوگوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کر دو، یہ حق ہے۔ حق کو مان لیا، لیکن حق لوگوں کو بتانے سے ڈرتا ہے، نہ بولے تو کیا پتا کہ کیا ہے۔ دو چیزیں یاد رکھو انسان کو استقامت سے روکتی، ایک لالچ اور دوسرا خوف۔ لالچ کس کے لیے کہ میں حق تسلیم کر لیا یا لوگوں کو بتا دیا، حق لوگوں کے سامنے حق بتا دیا تو جو فائدے مجھے آج پہنچ رہے ہیں وہ فائدے بند ہو جائیں گے۔ آج مجھے 10,000 کا فائدہ ہو رہا ہے، میں حق لوگوں کو بتاؤں گا تو وہ 10,000 کا میرا نقصان ہو جائے گا۔ لالچ آ گیا، لالچ آ گیا تو پھر اس کے اندر استقامت نہیں ہے۔ دوسرا، اگر میں حق بتاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ خوف، ڈر، کس سے ڈر رہے ہو؟ مخلوق سے ڈر رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، مخلوق سے مت ڈرو۔ ڈرے تو میرا عہدہ چلے جاتا، ڈرے تو میرا فلانا چلے جاتا۔ عہدے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے، ہم جو ہے مال و دولت کے کمانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم جنات اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کرنا ہمارا مقصد ہے، اور اس عبادت پہ ہمیشہ ہونا، ڈٹ جانا۔ نماز شروع کر دیے مرنے تک، مرنے تک آپ کو جو ہے عبادت کرنا ہے۔ وَعْبُدْ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ
बाक़ियतल यक़ीन, तुम्हारी मौत तक तुमको नमाज पढ़ना है, तुम्हारी मौत तक तुमको रोजे रखना है, तुम्हारी मौत तक तुम्हें ज़कात अदा करना है अगर अल्लाह ने मान दिया, तुम्हारी मौत तक अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है। आज कर लिया, कल छोड़ दिया, वक्त मिला तो नमाज पढ़ लिया, नहीं तो छोड़ दिया, इस्तिकामत नहीं है। इस्तिकामत के बगैर मुसलमानों जन्नत में नहीं जा सकते। जो फराइज़ हमारे ऊपर अल्लाह ने आयत किए हैं उसको किसी भी हाल में माफ नहीं होता, अदा करना ही है। एक वक्त का भी अमल छोड़ देंगे तो अल्लाह का क़यामत में पूछने वाले हैं। तो इस्तिकामत और मोमिन वो होता है हक को मान लिया, फिर उसका इजहार भी लोगों के सामने डंके की चोट पे कर दिया, फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं हक को मान लेते हैं और लोगों को बता भी देते हैं, लेकिन उस पर डट जाना, इस्तिकामत के साथ जम जाना, ये उनके अंदर भी ये कैफियतें होती है। डरते नहीं, दावा तोड़ होता उसका ईमान, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी मान लिया, कभी इनकार कर दिया, नहीं। तो मोमिन वो होता है जो हक को मान लिया, फिर डंके की चोट लोगों के सामने उसका इजहार भी कर दिया, फिर उसके ऊपर इस्तिकामत के साथ जम गया, डट गया, उसको मोमिन कहा गया। मोमिन हर एक को नहीं बोलते हैं। नमाज पढ़ लिया, दो नमाजें रोजाना पढ़ लिया, 3 छोड़ दिया, 4 पढ़ लिया, 1 छोड़ दिया, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, उसके अंदर ईमान नहीं। तो मोमिन बनना है और सिर्फ जो है हक को मान लिया लेकिन लोगों को बताता नहीं है, उस पर जमा नहीं है, तो समझो उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा। वो ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम से उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा। टाइम के लिए कोई मोबाइल अल्लाह जिसको दोस्त बनाए, जो अल्लाह जिसका दोस्त हो जाए उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। अल्लाह जिसको कुछ देना चाहता सारी दुनिया मिलकर के उसको, जो अल्लाह देना चाहता उसको रोक नहीं सकती, वो मिलते रहते। और अल्लाह जिसका दुश्मन हो जाए अल्लाह से कोई उसको बचा सकता नहीं बचा सकता। अल्लाह अगर दुश्मन हो गया किसी का, मेरा बाप का, तो हमें कोई नहीं बचा सकता। तो ये अकीदा होना चाहिए, ये ईमान होना चाहिए। और मोमिन क्या होता है, फरमाता कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, तुतिल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाहुम्मा क्या फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, तमाम कायनात का मालिक अल्लाह तबारक व तआला, तमाम कायनात का बादशाह अल्लाह तबारक व तआला। ये मोमिन का अकीदा होता है। जब अल्लाह बादशाह है, अल्लाह मालिक है, हम दूसरों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, हम दूसरों को क्यों रब बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िलुल मुल्क मिम्मन तशा, अल्लाह जिसको चाहे बादशाह बना दे, जिससे चाहे बादशाह को छीन ले। ये अकीदा ये मोमिन का अकीदा होता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, आज तुम्हें इज्जत दे दिया अल्लाह ताला, आज मुझे जलील कर दिया। अल्लाह की मर्जी, जिसको चाहे इज्जत दे दे और जिसको चाहे जलील व ख्वार कर दे। इज्जत अल्लाह देता, तो अल्लाह तबारक व तआला से इज्जत ले। बियदिकल खैर, तमाम की तमाम भलाइयां अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। और जो है क्या है, फरिश्ते आकर के उसको कहते हैं कि खुशखबरी देते हैं जन्नत की, जिसका तुमसे वादा किया गया। और ये खुशखबरियां कब लेके आते हैं, उलमा में इसका इख्तिलाफ है। कहते हैं कि हो सकता है उसकी मौत के वक्त में उसको यह खुशखबरी देते हैं, अब तेरी रूह निकाल रहे हैं, डरो मत और खौफ मत खाओ और गम मत करो, हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं, हम दुनिया में भी तुम्हारे साथी हैं और आखिरत में भी तुम्हारे साथी हैं। मरते वक्त उसको हिम्मत हौसला देते फरिश्ते आकर।
یا پھر قبر میں آتے ہیں. خبر میں جب سوال جواب ہوتا ہے مومن کا جواب صحیح نکلتا ہے. جب اس کے جوابات صحیح ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم مت کرو اور ڈرو مت. اب تم اپنے گھر والوں سے جو ہے جدا ہو گئے اس چیز کا غم مت کرو، کیونکہ ہم تم کو جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا، اور تم اللہ کے اس وعدے کو سن کر کے اللہ کی عبادت کر کے اس پہ استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کے آج جو ہے تم اس قبر میں پہنچے ہو. خوشخبری سناتے ہیں. یا پھر کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا اس وقت یہ فرشتے یہ الفاظ کہیں گے. یہ 3 اقوال علماء نے کہا، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ تین موقعوں میں بھی، ان 3 موقعوں پر بھی فرشتے آتے ہیں اس کو اس طرح سے خوشخبری دیتے ہیں. مومن بننا ہے بھائی، مومن بننا ہے، کھیل تماشا نہیں. دنیا جو ہے کھیل تماشا ہے، دنیا جو ہے کھیل تماشا. آخرت کی تیاری کے لیے ہم کھیل تماشا نہیں. ہم ہر قدم پہ سوچیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا طریقہ ہے. ہر معاملے میں اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم جو ہے وہ دیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. استقامت کیا ہے؟ کاروبار چل رہا ہے، فیکٹری چل رہی ہے، فیکٹری میں ایک مشین ہے، اس مشین سے جو ہے آپ جو ہے سامان بنا رہے ہیں، فیکٹری میں پروڈکشن ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پر مہینے کو 10,000 روپے کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اب کیا سوچے گا انہیں ایک اور مشین لگا دوں گا، ایک اور مشین لگا دے تو اور جو ہے 15-20 ہزار کا اور اضافہ مجھے آمدنی ہو جائے گی. ہاں آمدنی ہو جائے گی، یہ سوچتا ہے. اسی طرح سے جو ہے کاروبار کرتا ہے، کاروبار چھوٹا ہے، 1 لاکھ روپے سے شروع کیا، سوچتا ہے 10 لاکھ روپے اور ہے تو میں فائدہ کئی گنا فائدہ کما سکتا ہوں. کسی پہ بھی آپ جو ہے اس کو قیاس کر لو. اب پیسہ نہیں ہے، کوئی کسان ہے وہ سوچتا ہے آج ایک ٹریکٹر ہے، 100 بستے میرے کو جو ہے پیک ہو رہی ہے، ایک اور ٹریکٹر خریدوں گا تو جو ہے 200 بستے 400 بستے میں جو ہے کھیتی باڑی سے پکا سکتا ہوں. لالچ آ گیا، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے. پیسہ نہیں کیا کرے گا؟ وہ دکان والا 10 لاکھ اور لگانا چاہتا ہے، پیسہ نہیں ہے. فیکٹری والا مشین لانا چاہتا ہے، پیسہ نہیں ہے. کھیتی باڑی والا ٹریکٹر لانا چاہتا ہے، پیسہ نہیں ہے. کوئی ایک عام آدمی ہے، وہ چھوٹی سی نوکری، چھوٹی سی کمائی ہے، یا پھر چھوٹا سا کاروبار ہے، بچوں کو جو ہے بچوں کا گزارا مشکل سے گزر رہا ہے. 1 لاکھ ہے تو کچھ آمدنی زیادہ بڑھے گی، 2 لاکھ ہے تو آمدنی بڑھے گی، لیکن پیسے نہیں ہیں ان سب کے پاس. آفر آتی ہے، آئیے ہمارے پاس آئیے، آپ کو ٹریکٹر چاہیے، آپ کو مشین چاہیے، آپ کو کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، سود پر پیسہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں. آؤ. مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ اس کی اس بات کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر کے ٹھکرا دیتا ہے، مجھے اللہ پہ یقین ہے، میرا رب اللہ ہے، اور مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، مجھے جتنا ملنا ہے اللہ مجھے دے کے رہے گا. جو مومن نہیں ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، وہ سود پہ پیسہ لے لیتا ہے اور اپنی جو حلال کمائی تھی اس کو خود اپنے ہاتھ سے حرام کر لیا. استقامت نہیں، توحید نہیں. توحید یہاں پر بھی اس کی چلے گئی. ہاں شرک یہ نہیں کہ قبروں میں جا کر کے سجدہ کر لے، یہی شرک ہے، نہیں. بلکہ تم بینکوں کو جو ہے فائدے والا سمجھے. فائدہ بینکوں میں ہے، حکومت ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، بینک سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تم فائدہ پہنچانے والا اللہ، نقصان پہنچانے والا اللہ، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. انہیں بینک کو جو ہے نفع نقصان کا مالک سمجھا اور انہیں حکومت کو جو ہے
نفع نقصان کا مالک سمجھا، سود حرام اللہ نے کیا، تو نے اپنی طرف سے حلال کیا، تو کیا تو خدا بن گیا؟ اپنی طرف سے کسی حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھی جو ہے اس کی اجازت نہیں دی۔ نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا وہ حرام نہیں کر سکتے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہو جس کو میں نے حلال کیا؟ اللہ اللہ۔ نبی ایک جگہ ایک بیوی سے شہد کھا کر کے آئے، دوسرے بیویوں نے دیکھا کہ یہ ہمیشہ زیادہ اس بیوی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ کھا کر کے آتے ہیں۔ دوسرے بیویوں نے پوچھا، جب نبی ان کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ آپ کے منہ سے جو ہے بدبو آ رہی ہے، صرف تاکہ وہ اس بیوی کے پاس زیادہ نہ جائے، اس لیے سے کہا کہ آپ کے زبان سے بو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ سے میں شہد نہیں کھاؤں گا، میں شہد کھا کے آیا ہوں وہاں سے، اب تم لوگ کہتی ہو کہ بو آ رہی ہے تو میں آئندہ سے شہد کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ فوراً اللہ نے آیت اتار دی، جس چیز کو میں حلال کیا شہد حلال ہے، میں نہیں کھاؤں گا، بلکہ جیسا کہ اللہ کے نبی نے اپنے آپ پر اس کو حرام کیا، اللہ کے نبی کو اس کی اجازت دی حلال حرام کی۔ ہم جو ہے بہت سی چیزوں میں حلال کو حرام بنا لیتے، حرام کو حلال بنا لیتے۔ تو بہرحال بات جو ہے ہمیشہ لمبی کرنا ہوتا ہے لیکن وقت کا تقاضا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر جم جانے اور جو ہے اس پر ڈٹ جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی عمل کرنے کی ہمیں توفیق اللہ نے دی اس کو مرتے دم تک کرنے کی توفیق۔ ایک نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے ساری زندگی میں، یاد رکھو، مسلمان اور مومن وہی ہے جو اس کی ساری زندگی میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ایک نماز بھی چھوڑو گے اللہ اس کا حساب نہیں کر کے چھوڑو گے۔ ہم کتنی نماز ہے پورا چھوڑ ہی دے رہے سر، پوری چھوڑ ہی دے رہی، تو پھر اللہ کس طرح سے ہمیں بخشے گا، کیسے معاف کرے گا؟ اللہ کا عذاب ہمیں نہیں آئے گا؟ آج دنیا میں جو عذاب آتے ہیں مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو مسلمان اللہ کے نافرمان ہو چکے ہیں، اسی لیے طرح طرح کے عذابات آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھ اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ استقامت کے ساتھ اللہ تیرے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔